أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صدق الله العظيم. یہ بچے کی بلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ماشاء اللہ، اگلی آیتوں کی تلاوت بھی ہمارے پوتے حافظ قاری اسامہ صلیح نے کر دی ہے. اب اس کو تلاوت میں نہیں کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر معرفت قرآن سے سناتا ہوں. بہت ہی بہتر تفسیر ہے. اللہ تعالی ان حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائے کہ ہم سب کے لیے کام کو آسان فرما دیا. بہت ہی تفصیل کے ساتھ تفسیر یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بار کرم فرمایا. یہ تفسیر ان سے لکھا دی، اسی سے میں سنا رہا ہوں، ترجمہ بھی سنا رہا ہوں اور اس کی تفسیر بھی سناؤں گا. درمیان میں اگر کوئی بات سمجھ میں آئی تو وہ بھی میں پیش کر دوں گا. تفسیر ترجمہ اس کا یہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. پھر ان کی جگہ آئے ناخلف. پھر ان کی جگہ بہت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا تذکرہ پہلے آیا ہے. کسی کو صادق الوعد کہا، کسی کو کوئی صفت بہترین بیان کیا. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ پھر ان کی جگہ آئے ناخلف لوگ آئے. ان کے بعد ان کی اولاد آئی جو ناخلف تھی. خلف کے معنی بھی بڑی عجیب تفسیر کیا ہے کہ خلف لفظ بے سکون برے قائم مقام کہتے ہیں. اب دیکھیے دونوں میں فرق کیا ہے. خلف میں اور خلف میں فرق ہے. خلف نالائق اولاد کو کہتے ہیں اور خلف لائق اولاد کو کہتے ہیں. عربی کا یہ ہے، اتنی وسعت عربی میں. سمجھ گیا؟ کہتے ہیں یہ لفظ بے سکون لا برے قائم مقام کے آتے ہیں، بری اولاد کے معنی میں آتے ہیں. اور بفتح لام خلف اچھے قائم مقام کے آتے ہیں. ہے آپ کو معلوم تھا؟ ہم سوچتے خلف ایک ہی چیز ہے. خلف کے معنی قائم مقام بری اولاد کے ہے اور خلف کے معنی اچھی اولاد کے ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی تفسیر سمجھنے کی توفیق دے. ہم سمجھتے ہیں کہ چند الفاظ ادھر ادھر دیکھ لیا، کتاب دیکھ لیا اور تفسیر کرنے بیٹھ گئے. عام طور سے دوسرے ممالک میں بھی یہی ہو رہا ہے. یہ حضرات بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے. کوئی لفظ ایسا نہیں کہتے تھے جو خلاف تحقیق ہو یا کتاب و سنت کے خلاف ہو. ترجمہ دیکھیے کتنا عمدہ مولانا ترجمہ کر دیا. فرماتے ہیں پھر ان مذکورین کے بعد، انبیاء کے بعد ادریس علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام، سبھی کا ذکر کیا ہے. پھر ان مذکورین یعنی جن کا ذکر کیا گیا ہے، بعض ایسے ناخرف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا. نماز کو سب سے پہلی چیز ہاں اعتقاداً یا عملاً اور نفسانی ناجائز خواہشوں کی پرورش کی. وخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جنہیں نماز کو ضائع کیا ہے، ترک نہیں کیا، ضائع کیا. جہاں بھی نماز کے لیے آیا ہے ادو نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ادا کرو، بلکہ اقیم الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. قیام یہ ہے، یہ سیدھا ہے، یہ قیام ہے. یہ قیام نہیں، سیدھا ہونا ہے، یہ قیام ہے. تو نماز کو اس طرح ادا کرتے ہیں جیسے سیدھے. کہ اقامت کا لفظ ہے، ادا کے لفظ میں، حالانکہ ادا کے معنی بھی وہی ہے، ادا کرو نماز کو، قائم کرو نماز کو، ادا کرو قائم، کوئی نہیں ہے. ہمارے اردو میں کوئی فرق نہیں. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، سنن کے ساتھ ادا کرو. اور ادا کرو جیسے چاہو ادا کرو تو ادا ہو جائے گی. دونوں میں فرق ہے. اس وجہ سے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ادو نہیں فرمایا ادا کرو نماز کو یا چھوڑ دیا اسے، نہیں، بلکہ اعزاز کر لایا ہے. اقامت میں نے قائم کرنا، اعزاز میں نے ضائع کرنا، دونوں میں بہت فرق ہے. یہ عربی میں فصاحت ہے اور ابھی اللہ کے کلام ادا کرنے عملاً یہ کہ اس کے ادا کرنے میں یا حقوق و آداب ضروریہ میں کوتاہی کی. حقوق کے ذریعے ادا کرنے میں یا حقوق و آداب ضروریہ، جو نماز کے آداب کو وہ بھی ضیاء میں داخل ہے. اعزاز میں اگر کسی نے رکوع چھوڑ دیا تو سب بربادی کر دیا. اگر رکوع میں کھڑا ہونا تھا، کھڑے ہو کر کے سجدے میں جانا تھا، کھڑا نہیں ہوا، چلا گیا، تو نماز تو ہو جائے گی اس کی، لیکن نماز میں تھوڑا سا کمی رہ جائے گی. نفسانی ناجائز خواہشوں کی پیروی کی، نماز کو چھوڑ گیا. ناخلف جو لوگ آئے کیا کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ نماز کو ضائع کیا، اور دوسری چیز کہ شہوات کو کے اتباع کیا ہے. ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے ہماری 50 سال پہلے سنا ہوگا کہ پہلے نماز کو ضائع کیا کہا اور شہوات کا اتباع کیا. بھئی شہوات کے اتباع میں نماز کو بھی ضائع کرنا تھا کہ نہیں؟ یہ نقطہ حضرت نے بتلایا ہے کہ نماز کا ضیاع تمام شہوات سے بڑھ کر کے ہے. یہ مجھے یاد ہے الحمدللہ. اسی بنا پر یہ آیت مجھے اسی وقت یاد ہے. وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو قائم کیا اور شہوات کا اتباع کیا. بھئی جو خواہشات کی اتباع میں نماز کو چھوڑنا بھی تو ہے. تو واتبعوا الشہوات صرف کیوں نہیں کہا اللہ نے اتباع شہوات؟ کیونکہ نماز کا ترک کرنا تمام شہوات میں بھاری ہے، برا ہے. لوگ تو ہی نہیں تھے. ارے تم نے سب واتبعوا نفسانی خواہشات کی پیروی کی جو ضروری اطاعت سے غافل کرنے والی تھی. اس میں مفتی صاحب نے نقطے کو نہیں لکھا ہے. ماشاء اللہ سے تو پیر بھائی تھے، پیر استاد بھائی تھے. یہ ضروری نہیں کہ سب کا علم ہر موقع پر ہر بات ہو. واتبعوا الشہوات واتبعوا الشہوات فسوف اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا. اور نماز کو ضائع کرنا کیا ہے کہ تمام شہوات میں مبتلا ہو گیا، کوئی شہوت چھوڑی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نماز کی اقامت کی توفیق مرحمت فرمائے. نماز کو قائم کرنا الگ ہے، نماز کو ادا کرنا الگ ہے، نماز کو ضائع کرنا الگ ہے، نماز کو چھوڑنا الگ. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نقطہ کتنے زبردست. یہ قرآن ہے، ہر چیز کی رعایت اس کے اندر ہے. نفسانی ناجائز خواہشوں کی پیروی کی
جو ضروری طاعت سے غافل کرنے والی تھی، شہوات کا اتباع کیا، نماز کا خیال نہیں، روزے کا خیال نہیں، تلاوت کا خیال نہیں، روزے چھوڑ دیا سب، وہ تبو شہوات میں سب کچھ ہے۔ نماز کو چھوڑنا بھی ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا سب سے اہم تھا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو چھوڑنے کو پہلے بیان کر دیا ہے۔ سو یہ لوگ ان قریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے سو یہ لوگ ان قریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے، اچھائی نہیں دیکھیں گے، خواہ ابدی ہو یا غیر ابدی۔ ہاں مگر جس نے کفر و معصیت سے توبہ کر لی، دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ سنبھال رہے ہیں اپنے بندوں کو سنبھال رہے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ مگر جس نے کفر و معصیت سے توبہ کر لی، اور مطلب کفر سے توبہ کرنے یہ ہے کہ ایمان لے آئے، صحیح ایمان، سچی اللہ، اے اللہ ہمارے آپ رب ہیں، آپ ہی پرستی کے لائق ہے، آپ کی کتاب برحق ہے، رسول سچے ہیں، یہ سب ہے۔ اور معصیت سے توبہ کرنا یہ کہ نیک کام کرنے لگا، توبہ بھی کیا اور نیک کام کرنے لگا، سو یہ لوگ بلا خرابی دیکھے جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں یہ بھی آ گیا، وہاں دھمکی تھی، وعید تھی، یہ وعدہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں بھیج ہی دیں گے، نہیں، 100 بار اگر توبہ شکستی بارہ، گر گبر بت پرستی باز آ جائے، اگر تم یہودی ہو، مشرک ہو، آ جاؤ، 100 بار، سینکڑوں بار اگر توبہ کرو گے تب بھی آ جاؤ، ہم بخشی کے لیے تیار ہیں، اللہ فرماتا ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی بادہ، گر گبر بت پرستی بادہ، اگر تم یہودی ہو، بت پرست، تب بھی آ جاؤ، اگر سینکڑوں مرتبہ توبہ کیا ہو تب بھی آ جاؤ، ہے یہی بات اللہ تعالیٰ نیک کام ہے۔ سو یہ لوگ بلا خرابی دیکھے جنت میں جائیں گے، وہ تو جہنم ہی تھے، خرابی دیکھیں گے، جہنم کے نچلے طبقے میں بہت بڑی وادی، اس میں جائیں گے، غی میں جائیں گے، لیکن جو کوئی ایمان لائے، عمل صالح کیا ہے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جزا ملنے کے بعد ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان۔ سو یہ لوگ بلا خرابی جنت میں داخل ہوں گے، اور جزا ملنے کے بعد ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، یعنی ہر نیک عمل کی جزا ملے گی، یعنی ان ہمیشہ رہنے کے باغوں میں جائیں گے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے۔ وہ تو غیب میں جائیں گے، جہنم کے ایک طبقہ اس میں جائیں گے، وادی، اور جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ میں نے براہ راست قرآن سے سنانا شروع کیا ہے، میں تو وہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس میں جو برکت ہے مجھ سے ہمارے کہنے میں برکت ہے۔ اور جزا ملنے کے بعد ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، یعنی ہر نیک عمل کی جزا ملے گی، ہمیشہ رہنے کے باغوں میں جائیں گے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے، اور اس کے وعدے کی ہوئی چیز یہ لوگ ضرور پہنچیں گے۔ اس جنت میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سنے پائیں گے، کتنی بڑی کوٹھی ہو، کتنی بڑی عمارت ہو، ضروری نہیں کہ اس میں لغو بات نہ ہوتی ہو۔ میں کہتا ہوں کتنی بھی کوٹھی ایک بکس بنانے والا آگے کاریگر بیٹھ جائے تو اس پوری کوٹھی میں سکون رہے گا۔ کٹ ہم دیکھتے ہیں مدرسے میں کتنا ہے، لیکن باہر ہمارے یہاں ہے الماری بنانے والے، نیند نہیں آتی ہے، کتنی بڑی کوٹھی۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جنت ایسی نہیں ہوگی کہ اس کے اندر کوئی لغو بات بھی رہے، کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں رہے گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد کوئی اس جنت میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سنے پائیں گے۔ کتنی بڑی کوٹھی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ساتھی میں جھگڑا ہو گیا، مالک مکان اور کرایہ دار میں جھگڑا ہو گیا، کتنی بڑی کوٹھی ہے، جھگڑا ہوگا کہ نہیں؟ اس میں اس تعمیر میں رہنا کیا ہوگا؟ باعث تشویش ہو جائے گا۔ اس بنا پر میں دوستوں بزرگوں جنت کے ابھی ذکر ہونا چاہیے تاکہ جنت کی خواہش ہو۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت فرماتے تھے کہ اس وقت امت کو راستے پر جو لایا جا سکتا ہے وہ جنت اور دوزخ کے ذکر سے ہو سکتا ہے۔ جنت
जन्नत की तरगीब दो, दोज़ख से डराओ, और बच्चों को भी जन्नत की तरगीब दो। हमारे हकीम मोहम्मद अख्तर साहब कहते थे कि भाई देखो, गुड़ अगर कोई आदी है लड़का खाने का, तो खाने से आदि जल्दी छोड़ेगा नहीं, गुड़ को छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। और कहा उसके मुंह में गुलाब जामुन डाल दो तो छोड़ देगा कि नहीं? ये हकीम अख्तर साहब की बात सब याद रहती है कि नहीं मुझको? अल्लाह का शुक्र है। हकीम साहब का जिक्र आ गया है पाकिस्तान में। कहा अगर कोई लड़का गुड़ का आदी है और छोड़ना चाहते हो तो ये ना कोई छोड़ दो, कभी नहीं छोड़ेगा वो। और कहा देखो तुमको उम्दा चीज खिलाता हूँ, वो गुलाब जामुन मुंह में डालिए, कहा तो गुरूर की क्या है। इसी तरीके से दुनिया की लज्जात को अगर तुमको छुड़ाना है तो आखिरत की लज्जात को पेश नजर कर दो। यहाँ की कोई लज्जत ऐसी नहीं मुझ साहब जिसके अंदर कोई न कोई कबाहत हो न हो। अच्छा खाना खा लो, अच्छा हलवा खा लो, पेट में दर्द होगा, कब्ज होगा, डकार आएगी, आते ही नहीं। वहां की किसी चीज में डकार का सवाल ही नहीं। हमारे सब खत्म। जन्नत की लज्जत है, दायमी है, कितना खाओ कितना पियो, कोई नुकसान का अंदेशा नहीं। लिखा तो हमारे हजरत की बात कितनी उम्दा है। अगर उम्मत को रास्ते पर लाया जा सकता है तो जन्नत और दोज़ख के जिक्र से। हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी तशरीफ लाए, हजरत ने फरमाया इसराइल के जलसे में फरमाया मौलाना जन्नत और दोज़ख के मुतल्लिक़ बयान कीजिएगा। से बयान किया उन्होंने, पहले तो कहा, फिर हजरत ने खुद बतलाया कि ये मरामी बयान कीजिए। जन्नत और दोज़ख, जन्नत की कोई नेमत ऐसी नहीं है जिसमें कोई किसी किस्म की खराबी हो, और दोज़ख में कोई बुराई नहीं है जिसमें कोई अच्छाई हो। समझ लीजिए, यहाँ की हर लज्जत में कोई कोई क्या खराबी है, और यहाँ की हर खराबी में कोई कोई लज्जत है। कूलर वाला पंखा आ जाए, हवा देता है नहीं तो आवाज भी देता है, खराबी आएगी नहीं। और वो खराबी आई आवाज तो उसके अंदर हवा भी आती है, उस खराबी के साथ भी अच्छाई, इस अच्छाई के साथ भी खराबी। लेकिन जन्नत की लज्जत ऐसी है कि लज्जत ही लज्जत है, उसमें कोई खराबी नहीं। दोज़ख के कुल्फत ही कुल्फत है। मैंने एक मजमून बयान किया था, हरदोई में बयान किया था 9 साल में, कि यहाँ भी लज्जत है और निकमत भी है, लेकिन यहाँ की लज्जत जिसमें कबाहत भी है, उस लज्जत के पीछे पड़ा हुआ आदमी खाने पीने कपड़े पड़ा भी नहीं। यहाँ की कबाहत जिसमें कुछ अच्छाई भी होती है लेकिन चाहता है वो दूर हो जाए। तो क्यों नहीं, जब जन्नत की, जब यहाँ की लज्जत जिसमें कबाहत वो चाहते हो, तो क्यों नहीं ऐसी लज्जत चाहो जिसमें कोई कबाहत नहीं, वो जन्नत है। यहाँ की कोई कबाहत बुराई नहीं जिसमें कोई अच्छाई ना हो, तो इस बुराई से बचना चाहते हो जिसमें किसी में कोई अच्छाई भी है, और वहां की जो भी बुराई उसमें अच्छाई कोई सवाल ही नहीं है। ये बयान किया था मैंने, हर दो ही दोस्त है। इस बिना पर अल्लाह ताला ने मुतवज्जा किया है कि दुनियावी लज्जतों के पीछे पड़ करके अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। अल्लाह ताला हम सब बजूद फरिश्ते कहते हैं वो लोग कोई फजूल बात न सुनने पाएंगे क्योंकि वहां फजूल बात ही न होगी। बजूद फरिश्तों एक दूसरे के सलाम करने के, सलाम ही सलाम होगा, सलामती सलामती होगी। जाहिर है कि सलाम से बहुत ही खुशी और राहत होती है। अस्सलाम वालेकुम कहा खुश होते कि नहीं? कोई लड़का भी आकर दे अस्सलाम वालेकुम, खुश हो जाए। इस बिना पर हमारे गुजरात के लोग माशाअल्लाह सलाम के बहुत आदी बनाते हैं लड़कों को। देखा होगा, कोई गए नहीं, अरे सलाम करो, मुसाफा करो। यहाँ तो आदत भी नहीं जाते। मैं तो एक जगह में गया था तो एक आदमी था, पढ़ा लिखा था, तो मानी क्या कहते थे, छोटे उस्ताद को बड़े उस्ताद को मानी क्या क्या वो तकलीफ कर रहा था। मैंने कहा जाहिर है, पढ़ने से क्या होता है, बड़े से बड़ी डिग्री, ये इल्म अलग है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। इल्म सुन्नत, इल्म हदीस, इसके अंदर वसात है, इसके अंदर बरकत है, अल्लाह की कुर्बत है, अल्लाह की खुशनुदी है। हाँ, उनको खाना सुबह शाम मिला करेगा। लिखा सुबह शाम, मतलब ये नहीं कि नाश्ते का फिर ना कुछ मिले, जब चाहो मिलेगा। लोग कहते हैं भाई सुबह शाम तक खाता ही रहता है, मतलब नहीं दोपहर को इसमें हर वक्त खाता रहता है, मगर मतलब कि दिन में हर वक्त खाता रहता है, जब भी चाहे खाता रहता है, ये मतलब इसका है। हदीस कुरान क्या है,
صبح شام لکھا، لیکن صبح شام سے مراد صرف صبح شام نہیں ہے کہ جنتی کو صبح شام ملے گا، جب چاہیں گے کھائیں گے، عموم کر دیا کہ نہیں. یہ محدث ان کو کھانا صبح شام ملا کرے گا. یہ تو معین طریقے پہ ہوگا، اور یوں دوسرے وردی اگر چاہیں گے تو ملے گا. یہ جنت جس کا ذکر ہوا ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کا مالک ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے. اسی میں آپ ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لیا کرو. اللہ انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل. میں سوال کرتا ہوں جنت کا، یہ آسائی زیبائش کوئی کام نہیں آئے گی. جنت کا سوال تو کرو، جنت خوش رہے گی تو اپنے اندر ڈھانپ لے گی، تم کو بلا لے گی. اللہ انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل. میں پناہ مانگتا ہوں جہنم سے جو اس کو قریب کر دے. کیسی تعلیم. یہ حضرت فرماتے پڑھا کرو اس کو. کہیں سنا آپ نے؟ کہیں نہیں پڑھ سنیں گے. جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر ماشاء اللہ صاحب کے بہت تھا. فرماتے تھے ایک مرتبہ تو سوال کر لیا کرو، ایک مرتبہ تو پناہ مانگ لیا کرو جہنم سے. اللہ انی اصل بنیادی مضامین ہے مولانا، بنیادی مضامین جس میں حضرت بیان کرتے تھے، علماء کرتے تھے بنیادی مضامین ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر بار بار کیا ہے اور دوزخ کا ذکر کیا ہے تو مولوی کون ہوتا ہے جو نہ بیان کرے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت جنت کا اور دوزخ کا ذکر قرآن میں تو بہت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن مولوی لوگ تو نہیں بیان کرتے. تو حضرت نے فرمایا ہوتا تو ہاں بھائی باتیں یہی ہے. یہ کہا ماتھانوی نے کہا ماشاء اللہ تعالیٰ سنیے بات. خدا سے ڈرنے والے ایسے ہیں جو اپنے بندوں میں سے اس کا ایسے لوگوں کو بنائیں گے اس کا جو خدا سے رہے. کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ جنت کے باشندے کون لوگ ہوں گے؟ ساکین اس میں سکون سے آنے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے. اللہ ہم لوگوں کے دلوں میں تقویٰ پیدا فرما دے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. اے اللہ ہم کو تقویٰ دیجیے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اس کی دعا پر بہت زور دیتے تھے، یہ دعا ضرور کیا کرو. اللہم آت نفسی تقواہا. اے اللہ ہمارے نفس کو تقویٰ دیجیے، اپنا خوف دیجیے تاکہ ہم طاعت کریں اور معاصی سے بچیں. وزکھا انت خیر من زکاہا. اے اللہ نفس کو مزکا کر دیے، پاک صاف کر دیے. آپ بہترین پاک صاف کرنے والے ہیں. میں نہیں کر سکتا، آپ چاہے تو ایک آن کے اندر ہو جائے. یہ ابدیت حضرت کی تھی. یہ اللہ میں نفس والا ہوں تو آپ نفس کو پیدا کرنے والے ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ توحید، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کتاب اللہ کی تعلیم مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. یا سنو اللہ، سنو ان مضامین سے بھی مناسبت پیدا کرو. تم سے اپنے اولاد سے کہہ رہا ہوں، فخلف من بعدہم خلف، اس لیے سنا رہا ہوں. بعد والے اپنے بڑوں کی چیزوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ باقی رہتی ہے. الائمۃ من قریش جو کہا حضور نے کہ قریش سے ہمارے اس بات سے ان کو اپنے گھر کی چیز ہونے کی زیادہ حفاظت کی فکر ہوگی. ائمۃ من قریش. عبداللہ ابن مسعود کہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا ہے، کیا ہے یہ اضاعت نماز کو ضائع کرنا ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ نماز کے آداب اور شرائط میں سے کسی میں کوتاہی کرنا جن میں وقت بھی داخل ہے اضاعت نماز ہے. نماز کو وقت سے نہ پڑھنا حدیثوں میں آتا ہے. لوگوں علماء نے لکھا ہے کہ اخیر زمانے میں یہی ائمہ ان کے خلفاء کے بارے میں ہے کہ نماز کب پڑھیں گے؟ جبکہ سورج بالکل غروب ہوتے ہوتے ہوگا. اس پر نکیر کیا ہے. ایسے نماز تو ہو جائے گی لیکن اسفرار شمس جو آفتاب پیلا ہو جائے اس وقت وہ بے ادبی نماز کی اجازت ہے.
حضرت فاروق اعظم اپنے سب عمال حکومت کو ہدایت نامہ لے کر بھیجا تھا ہے کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے. جو فتوحات ہوئی ہیں، جو سلطنتیں فتح ہوئی ہیں، عمال گئے ہیں تو ان کو یہ نصیحت کیا کیا مجھے ہدایت نامہ بھیجا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے. تو جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ سرے سے تمام احکام دین کو ہی ضائع کر دیتا ہے. مفتی صاحب یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موطا مالک میں حدیث موجود ہے. حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے آداب اور تعدیل ارکان میں کوتاہی کرتا ہے تو اسے دریافت کیا تم کب سے نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے. رکوع سجدہ ٹھیک نہیں کرتا تھا. حضرت حذیفہ کتنے بڑے صحابی ہیں مولانا نے فرمایا تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. صلی پڑھنے کا نام تو صلی جا کے پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. اگر تم اسی طرح نمازیں پڑھتے ہوئے مر گئے یاد رکھو کہ فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرو گے. ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں اقامت نہ کرے. نہیں ہوا بیٹھا رہے کچھ نہیں، نہ اقامت نہ وضو کے بعد کھڑا نہ سجدے میں بیٹھنا. مراد یہ ہے کہ جو رکوع اور سجدہ میں اور رکوع سے کھڑے ہو کر یا دو سجدوں کے درمیان سیدھا کھڑا ہونا یا سیدھا بیٹھنے کا اہتمام نہیں کرے اس کی نماز نہیں ہوتی. خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے وضو اور طہارت میں کوتاہی کی یا نماز کے رکوع سجدے میں کی، اٹھنے بیٹھنے میں جو گڑبڑی کی، اسی نماز کو ضائع کیا. حضرت حسن نے ذات صلاۃ اتباع شہوات کے بارے میں فرمایا مسجدوں کو معطل کر دیا اور تجارت گاہوں کو آباد کر دیا. بازار خوب آباد، مساجد ویران. امام قرطبی روایات کو نقل کر کے فرماتے ہیں آج اہل علم اور معروف باصلاح لوگوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نماز کے آداب سے، اور امام قرطبی لکھ رہے ہیں اتنا محدث، ان روایات کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آج اہل علم اور معروف باصلاح لوگوں میں ایسے آدمی پائے جاتے ہیں جو نماز کے آداب سے غافل محض نقل و حرکت کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز وہ نمازی نماز فلاح وہ نمازی پائیں گے جو نماز میں اپنے خشوع اختیار کرتے ہیں. معلوم ہے کہ نماز بھی ہے اور اللہ کے نبی نماز نہیں ہے وہ، تو اللہ فلاح دے گا. یہ 6 ہجری کا بات ہے جس میں ایسے لوگ خال خال پائے جاتے تھے. آج یہ صورتحال نمازیوں میں عام ہو گئی ہے. نعوذ باللہ. مفتی صاحب کہے نعوذ باللہ من شرور وہ تبو شہوات سے مراد دنیا کی وہ لذتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ شاندار مکانوں کی تعمیر، حضرت علی فرما رہے ہیں شاندار مکانوں کی تعمیر اور ایسی شاندار سواریوں کی سواری جس پر لوگوں کی نظریں اٹھیں اور ایسا لباس جس سے عام لوگوں میں امتیاز کی شان نظر آئے، یہ شہوات مذکورہ میں داخل ہے. اب اسی چکر میں رہے کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے. یہ سب قرآن حدیث میں مسئلہ. کوئی ہے اپنا کوئی نقل کیا کہ یہ ممکن ہے، کہیں اپنا نہیں کہا ہے. سب حدیث قرآن حدیث قرآن. یہ ہمارے علماء ہیں. فسوف یلقون غیا. ہر بھلائی اور خیر کو ارشاد، ہر برائی شر کو غی کا. حضرت عبداللہ بن مسعود ہے کہ غی جہنم کے غار کا نام ہے جس میں سارے جہنم سے زیادہ طرح طرح کے عذاب ہوں گے. غی کو پہنچے گئے اسے لوگ. ابن عباس نے فرمایا غی جہنم کے ایک غار کا نام ہے جسے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے زناکار کے لیے بنایا ہے جو اپنی زناکاری پر مصر اور عادی ہے، اور اس شراب خور کے لیے ہے جو شراب کا عادی ہے، اور اس سود خور کے لیے جو سود خوری سے باز نہیں آتا، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کریں. وہ غی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے، جن لوگوں کے لیے زناکاری والوں کے لیے، سود خانوں کے لیے، شراب خوروں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کریں. انہی لوگ شراب خانوں کے ساتھ، سود خوروں کے ساتھ ان کا بھی ایسے ہوگا. اور جھوٹی شہادت دینے والوں کے لیے، اور اس عورت کے جو کسی دوسرے کے بچے کو اپنے شوہر کا بچہ ڈالے. لا یسمعون فیہا لغوا
مراد کلام باطل فضول کوئی بات نہیں سنیں گے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. جنت میں نظام شمسی اور طلوع آفتاب صبح شام نہیں ہوگا. جو بھی ہو جب کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ملے گا، جب چاہو گے ملے گا. جنت میں نظام شمسی طلوع و غروب باللیل والنہار ان تو نہ ہوگا. ایک کسی کی روشنی ہمہ وقت رہے گی، مگر رات اور دن اور صبح اور شام کے امتیازات کسی خاص انداز سے ہوں گے. یہاں تو یہ صبح شام سورج کے نکلنے، اسی صبح شام اہل جنت کا رزق ان کو پہنچے گا. یہ تو ظاہر ہے کہ اہل جنت کو جس چیز کی خواہش ہوگی ملے گی. بیچ میں بھی ضرورت نہیں، خواہش بھی مل جائے گا. چاہو گے ملے گا. جس پھل کو چاہو گے اور مل جائے گا، منہ میں آ جائے گا. اور وہ پھل ٹہنی پہ لگا ہوا بھی رہے گا. اگر ختم ہو جائے تو پھر یہاں جیسا معاملہ ہو جائے گا. ایک چیز ہے ختم ہو گئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تلاوت فرمایا کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کا کھانا دن میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، صبح اور شام. بعض حضرات نے فرمایا یہاں صبح شام کا لفظ بولتا عام مراد ہے. لوگ کہتے ہیں صبح شام کھاتے ہی رہتا ہے، کھاتا ہے صبح ہی شام، لیکن اس میں عموم کے لیے ہوتا ہے، گویا کہ ہر وقت کھاتا رہتا ہے. جیسے رات دن کا لفظ بھی یہ مشرق مغرب کا لفظ عموم کے لیے بولا جاتا ہے. کوئی خاص وقت یا کوئی خاص جگہ مراد نہیں تھی. مطلب یہ ہوگا کہ ان کا رزق یعنی جنتیوں کا رزق ان کی خواہش کے معافی ہر وقت موجود رہے گا. یہ جنت کے جہاں اللہ تعالیٰ اعمال کو بیان کرتے ہیں وہاں جزاؤں کو بیان کرتے ہیں. جہاں بھی اعمال کو بیان کیا ہے وہاں جزاؤں کو بیان کیا ہے. میں نے بہت بڑا مجمع تھا، میں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. کس نے کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی شخص اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جائے گا مگر یہ کہ اللہ کی رحمت ہو جائے. یعنی جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے عمل سے نہیں جائے گا. قرآن بار بار کیا کہتا ہے کہ آدمی جنت میں اپنے ایمان و عمل صالح سے جائے گا، ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا نبی میں خدا کے بیان میں تضاد ہے، بالکل الٹا ہے کہ نہیں. نبی کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص جنت میں عمل سے نہیں جائے گا، خدا کہہ رہا ہے کہ ہر شخص ایمان و عمل صالح سے جائے گا. تو فرق ہوا کہ نہیں؟ تب تبلیغ جماعت بڑے بڑے لوگ دیولا والی جو مشہور ہے سب امی عمرہ موجود تھے، کئی ہزار کا مجمع تھا. میں بیان کیا کہ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص عمل سے نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی عمل سے نہیں جائیں گے؟ ہاں میں بھی عمل سے نہیں جاؤں گا مگر جبکہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے گا عمل صالح گا وہی جنت میں. ابھی دیکھا نا جنت میں جائے گا. دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں؟ نبی کچھ کر رہا ہے، خدا کچھ کر رہا. جواب دے دو تب جانے قابل ہوتے میرے دوست بزرگوں. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول مقام عبدیت سے بول رہا ہے. عبد کا کوئی عمل ہی کیا ہے؟ رسول مقام عبدیت سے بول رہا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے کہ جو ہم کو جنت میں لے جائے. اپنی نیستی اپنے عمل کی نیستی. اور خدا شان رحمت سے بول رہا ہے. خدا کہتا اے میرے بچے تو سبحان اللہ کو ہم جنت میں بھیج دیں گے. تم کو دل میں کوئی عمل کا ارادہ کرو اس سے بھی ہم جنت میں بھیجیں گے. میں سچ کہتا ہوں کہ پورا مجمع جو علماء عمرہ کا بالکل مدہوش ہو گیا. اور پھر انہوں نے مسافہ نہیں کیا، بس مولانا مسافر نہیں کیا. نبی جو کچھ کہہ رہا ہے شان عبدیت. بندے کے یہی کام ہے سب کچھ کرنے کے بعد کہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اور مالک یہ کہتا نہیں بیٹا تم سے اتنا محنت کیے ہو یہ اجرت یہ لو، کہتا کہ نہیں. تو خدا کی رحمت کو رافت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ خدا یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ بیمار بھی تھا تب بھی میرے عبادت کیا، گرمی تھی تب بھی نماز پڑھا، سردی تھی تب بھی مسجد میں آیا. معمولی چیز کی خدا قدر کرے گا. لڑکا سمجھتا ہم نے کوئی خدمت نہیں کیا ہے. باپ کہتا نہیں بیٹا تم نے بہت خدمت کیا ہے، تم رات کو اٹھ کر کے تمہاری خدمت کیا. اللہ رب العزت کیا. میں نے یہ کہا کہ نبی جو کچھ کہتا ہے وہ شان عبدیت. عبد اس کا یہ کہ اپنے عمل کو کچھ کرتا ہی نہیں. گھر عبادت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے قدم مبارک متورم یعنی ورم آ جاتا تھا. کسی نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو مغفور ہیں،
آپ کی مغفرت ہو چکی ہے، آپ اتنی کیوں محنت فرماتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں عبد شکور نہ بنوں؟ آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، لیکن ان کے بات سمجھ گئے نہیں۔ نبی کی شان یہ تھی کہ کتنی ہی عبادت اللہ کے ربوبیت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ ضعیف ہے، اس کو درد ہے، اس کو گرمی ہے، اس کو سردی ہو، اس کے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، تب بھی میری عبادت کرتا ہے، تو اللہ قدر نہیں کرے گا اس کی؟ آتا ہے روایتوں میں، گناہ گار جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اسے چہرے کا گوشت کر کے گرنے لگے گا شرمندگی کی وجہ سے۔ اللہ کے سامنے احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہے، اسے چہرے سے گوشت کر کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے فکر نہ کرو، ہم ہی نے تو لکھ دیا تھا، تو تم یہ گناہ کیا؟ لکھتے ہیں، علامہ شاعر لکھتے ہیں کہ اگر یہی بندہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ آپ نے لکھ دیا تھا تو ہم نے کیا، فوراً جہنم میں بھیجا جاتا کہ نہیں، کیونکہ اسے کہا کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، شرم سے گوشت کٹ کر کے گرنے لگے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بندے میں نے ہی تو لکھ دیا تھا، تسلی دیا کہ نہیں؟ تو وہاں کا معاملہ الگ مجھے سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کیا معاملہ وہاں کا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی اطاعت کی اپنی مرضی کے معافی توفیق دے، جو ان کی مرضی ہے، ان کی خواہش، شریعت محمدیہ کے موافق ہم کو اللہ اپنی عبادت کی، اپنی اطاعت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ وقت بیان ہوتا ہے، لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اس وجہ مجھے بھی خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ رسول سے جو میں نے سمجھا اس کتاب و سنت سے اسی کو پیش کروں، اپنی کوئی بات نہیں، صرف تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرتے توفیق دے، اور ہمارے لوگوں کو بھی، ہمارے مریدین، متعلقین، محبین، محبوبین سبھی کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دے، ایمان پر سب کا خاتمہ فرمائے، اپنی رضا و خوشنودی سے مشرف فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کہ اللہ جو کچھ بیان کیا ہم نے، یا اللہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو، اس میں جو کوتاہی ہوئی ہو اللہ معاف فرمائیے، اس کو قبول فرما کر کے ہم کہنے والے کو، سننے والوں کو، جہاں جہاں جن لوگوں نے سنا ہے اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اسلام کو، قرآن کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت قرآن ہمارے اندر رکھا ہے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی گمراہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مگر یہ کہ اب خود ہی اگر گمراہ ہونا چاہتی ہے دوسری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پوری ہدایت ہے، ہدی للناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آج دنیا اس قرآن پر آ جائے، امن ہی امن ہے، عافیت ہی عافیت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ آج اس کے چھوڑنے کا نتیجہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نور بس سے ہم کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی خوبیاں اور کامیابیوں ہم کو نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔